بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب اپنی کسی بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ ویسے تو سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے تو وہ ان کو اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے اور پھر انہیں مختلف انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندی کو توفتاً عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائیں، میری پریشانیوں کو حل فرما دیں اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہارا عزت و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا و بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب اللہ اپنے کسی بندی یا بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندی یا بندے کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا۔ تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، اس تسبیح پڑھنے والے پر خاص کرم و فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحم اور نرمی فرماتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ کی کوئی بھی دعا جو آپ کو آسان لگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ماہ رجب کے مہینے میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کو خوش کریں۔ حضرت امام قناطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں یومیہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے اس شخص کے لیے جو ماہ رجب میں روزانہ صرف ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ کہنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پورے مہینے میں ایک دن میں نہیں، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حرف لب نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ذکر کرتے ہوئے لب نہیں مل رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کا ورد کر رہے ہوتے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔
ماہ رجب میں حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو مزید 4 وظیفے بتائیں گے۔ ماہ رجب کے ہر دن اللہ پاک کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اللہ پاک اس پر مقررہ دنوں فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صحیفہ مٹا ڈالو۔ تو آپ نے پوری کوشش کر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی ٹائم صرف 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح جب شعبان آئے تو پھر شعبان کے مہینے میں کسی بھی ٹائم کسی بھی دن انہی کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں اس کی برکات ضرور ملیں گی۔ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے، اس کی برکت سے گناہوں کا صحیفہ ہی مٹا دیا جائے گا۔ ماہ رجب کا تیسرا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ پڑھیں گے انہیں ثواب ملے گا تو آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے گا اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچائیں تاکہ وہ ماہ رجب اور شعبان کے بابرکت مہینے کو فضولیات کی نظر نہ کر دیں بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ دیں۔ تو جلدی جلدی پہلے شیئر کر دیجئے۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب و شعبان میں بہت استغفار کرے۔ جو شخص ماہ رجب و شعبان میں 3000 مرتبہ اس طرح سے استغفار پڑھے تو وہ بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح سے پڑھنا ہے، وہی صحیفہ ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس استغفار کو آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے 2 مہینے ہیں آپ کے پاس، 60 دنوں میں صرف 3000 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما کر آپ کو بخش دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب و شعبان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔